السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، بے نمازی کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی یہ رب العالمین کی قربت، رب العالمین کا تقرب کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قربانی کی قبولیت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ سب سے پہلے توحید پر انسان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کے بغیر انسان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اما الصيام مع ترك الصلاة فإنه لا يجد ولا ينفع ولا يصح مع ترك الصلاة ولو عمل الإنسان مهما عمل من الأعمال الأخرى من الطاعات فإنه لا يجد ذلك ما دام أنه لا يصلي لأن الذي لا يصلي كافر والكافر لا يقبل منه عمل فلا فائدة من الصيام مع ترك الصلاة۔ شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے بغیر روزے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور نماز کے بغیر روزہ درست ہی نہیں ہے۔ چاہے انسان نیکی کے جو بھی اعمال کر لے تو اس سے بے نمازی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور کافر کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب المنتقى من فتاوی الفوزان والی نمبر 39 ہے اور پیج نمبر 16 ہے۔ اسی طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو روزہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ سیم یہی بات امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے کہ بے نمازی بالکل وہ مرتد ہے، اور اس صورت میں مرتد ہونے کی وجہ سے مرتد کی سزا بھی انہیں ملنی چاہیے، اور حد باقاعدہ ان پر لگنی بھی چاہیے۔ اس کی زکوٰۃ، صدقات، کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی رب العالمین کے اس فرمان کی وجہ سے، جیسے رب العالمین نے فرمایا وَمَا مَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 54 یعنی 54۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اندر بیان فرمایا ان کے صدقات کی قبولیت کے سامنے صرف یہی بات آڑے آتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نمازوں کے لیے صرف سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، اور صدقہ دیتے ہیں تو ان کے دل میں تنگی وہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کافر دوسروں پر خرچ کی شکل میں یعنی کوئی احسان کرے تو احسان قبول نہیں ہو سکتا، تو عبادت بدرجہ اولا قبول نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ قربانی یہ عبادت ہے۔ تو اس کے لیے نماز کا پایا جانا، نماز کی پابندی ضروری ہے۔
شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو نعوذ باللہ وہ کافر ہے، اور اس کے روزے اور دیگر تمام کی تمام عبادت باطل ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ فتویٰ نور علی الدرب ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ قول نقل کیا گیا اس میں۔ چنانچہ اگر تارک نماز کے چھوڑنے والا جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان توبہ کرے کہ ترک نماز یعنی نماز وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس بات کے لیے رب العالمین کے سامنے وہ روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، خالص توبہ کرے، اور اگر وہ اپنی روش پر ڈٹا رہتا ہے تو اس سے اپنی قربانی پر ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی قبول، ان کی قربانی نہ ہی قبول ہوگی۔ اور اگر اس نے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کیا تو وہ مردار ہوگی، جس سے کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مرتد کا ذبیحہ مردار اور حرام ہے۔ جی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اور اگر یہودی یا نصرانی یا کرسچن اگر ذبح کرے تو اس صورت میں ان کا ذبیحہ حلال ہے ہمارے لیے۔ اس صورت میں انہوں نے کہا الرجل الذي لا يصلي اذا ذبح لا توكل ذبيحته لماذا؟ لأنه حرام ولو ذبح يهودي ونصراني فذبيحته يحل لنا ان ناكل فيكون والعياذ بالله ذبح اخبث من ذبح اليهود والنصارى۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ انسان اگر قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ مردار اور حرام ہے، بجائے اس کے کہ اس کے برعکس اگر کوئی یہودی یا نصرانی یا کرسچن اگر ذبح کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ ثابت ہوا کہ باقاعدہ یہودی اور نصرانی کے ذبیحہ سے بھی زیادہ اخبث اور خبیث ایسے انسان کے قربانی کو قرار دیا گیا۔ تو اس کے لیے قربانی کرنے سے پہلے انسان اپنے عقیدے کی تصحیح کرے، عقیدے کی اصلاح کرے، اور نمازی کا ہونا ضروری ہے، اور نماز کی پابندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انسان نماز کے پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو اس صورت میں ایسے انسان کی قربانی بھی قبول نہیں۔ لیکن اگر وہ بے نمازی اپنے روش پر اگر اڑا رہتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو ایسے جانور کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔